صبح اٹھنے پہ میرا دل نہیں چاہتا. اچھا یہ جو کوشچن ہے مجھے یہ 3-4 عمروں کے مختلف لوگوں نے مختلف اوقات پہ مجھے بھیجا ہے. تو میں آپ کو شروع کرتا ہوں نمبر 1 چھوٹی عمر کے لوگوں سے. اب چھوٹی عمر کا مطلب ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں. جو اسٹوڈنٹ صبح سو کے اٹھنا نہیں چاہتے اور ماں باپ پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ منہ تھوڑا بہت دھو کے اور تیار ہو کے ناشتہ کیے بغیر بھی چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یا تو آئرن کی کمی ہوتی ہے یا وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے یا ان کا سلیپ پیٹرن ٹھیک نہیں ہوتا. ان کے ٹونسلز ہو سکتے ہیں, ایڈینوائڈز ہو سکتے ہیں, ان کی آکسیجنیشن رات کو سوتے وقت پراپر نہیں ہوتی, یا پھر وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو دیر تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا موبائل دیکھتے رہتے ہیں. تو جو بچے صبح دیر سے اٹھنے میں شور شرابہ کرتے ہیں یا بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو ان میں ان 4 چیزوں کو ماں باپ کا فرض ہے کہ ضرور دیکھ لینا چاہیے. نمبر 2 نوجوان. اب نوجوان ایسے لوگ جن کی عمریں ٹین ایج سے زیادہ ہیں, 20, 25, 30, 32, 35 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں, ان کو اگر رات کو نیند ان کا ٹھیک نہیں ہے, ان کو زیادہ انگزائٹی کی وجہ سے نیند ٹھیک نہیں ہوتی, ٹینشنز کی وجہ سے نہیں ہوتی, ایموشنل سفرنگز ہوتی ہیں, فائنینشیل کنسٹرینز ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے اگر یہ چیزیں ہوں گی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں تو یہ کوالٹی آف نیند خراب کرتی ہیں آپ کی. ہماری جو نیند ہوتی ہے اس میں ایک ریم پیٹرن ہوتا ہے, ایک نان ریم پیٹرن ہوتا ہے. یعنی ریپڈ آئی موومنٹ یہ کچی سلیپ ہوتی ہے, نان ریپڈ آئی موومنٹ یہ گہری سلیپ ہوتی ہے. تو اگر گہری سلیپ کا پیریڈ ٹینشن کی وجہ سے آپ کا کم ہو جاتا ہے تو پراپر سلیپ آپ نہیں کہہ سکتے اسے, کیونکہ جو پراپر سلیپ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی باڈی میں گروتھ ہارمون نکلتا ہے, آپ کی باڈی میں کورٹیسول نکلتا ہے, آپ کی باڈی میں اور بہت سے ہارمونز نکلتے ہیں جن کی آنے والے دن میں ضرورت ہوتی ہے. تو چونکہ ان لوگوں کی کوانٹٹی آف سلیپ بھی کم ہوتی ہے, کوالٹی آف سلیپ بھی کم ہوتی ہے, تو اس لیے جو تو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہیں ان میں جو صبح اٹھتے ہوئے کترا رہے ہوتے ہیں یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا نیند کا مین پیٹرن ہوتا ہے خراب. انگزائٹی, ٹینشن, چھوٹی چھوٹی باتیں وہ لے کے سوتے ہیں اور یہ اس کی وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگین خواتین میں خاص طور پہ میک شور کہ ہیموگلوبن کی کمی نہ ہو. عورتوں لڑکیوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے, لڑکوں میں بھی ہو سکتا ہے. نیوٹریشن اپنی اچھی رکھیں آپ. ہمارے یہاں دودھ پینے کا رواج ختم ہو گیا ہے اور فروٹس کھانے کا رواج بھی اس طرح ختم ہو گیا ہے, ویجیٹیبلز کھانے کا بھی رواج ختم ہو گیا ہے, اور بہت آئلی چیزیں رات کو آپ نہ کھائیں. زیادہ آئلی چیزیں آپ رات کو کھائیں گے گرڈ ہوگا آپ کو, اینڈ دیٹ اگین میکس یو ویری آکورڈ when you get up in the morning. اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی بڑی عمر کی, جو 50-55 سال کی عمر کے لوگ ہیں. ان کے اندر جو صبح تھکاوٹ اور اٹھنے پہ دل نہیں آتا, اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے یا تو مسلس کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے, جوائنٹس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, رومٹائڈ آرتھرائٹس, جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے, دل نہیں چاہتا اٹھنے پہ, اور اسی طرح آسٹیوپوروسس, وائٹامن ڈی کی کمی, وائٹامن B12 کی کمی, اور باقی جو ایلائڈ بیماریاں لگ جاتی ہیں. مطلب اگر ڈائبٹیز ہے تو وہ کنٹرولڈ نہیں ہے, ہائپر ٹینشن ہے تو وہ کنٹرولڈ نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں, اپنے فیملی فزیشین سے ریفرل کی ضرورت ہو تو گو ٹو دا پراپر ڈاکٹر, کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے, یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں دیٹ یو آر ناٹ ویل. ادروائز وین یو گیٹ اپ ان دا مارننگ یو شوڈ بی فریش. آپ رات کو سو کے اٹھیں, صبح آپ کو فریش ہونا چاہیے. اگر آپ فریش نہیں ہیں پلیز ان چیزوں کو آپ ایک دفعہ ریویو کر کے دیکھ لیں. اور پھر بہت بڑی عمر کے لوگ, بہت بڑی عمر کے لوگ جا کے جو 70s میں آ جاتے ہیں, ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے ان کی نیند ویسے ہی کم ہوتی ہے, اور یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ سب ان میں ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ ڈپریشن بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لہٰذا بڑی عمر کے لوگ
جن کو کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ ان کو دن بھر کمپنی نہیں دیتے اور کتھارسس نہیں کرتے آپ ان کا، اور وہ ڈپریسو موڈ میں رہتے ہیں، سو وین دے گیٹ اپ ان دا مارننگ، تو وہ یا تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی یا بہت الگ صبح بعض اوقات اٹھ جاتے ہیں وہ، اور لیکن بیڈ سے اٹھتے ہوئے ان کا دل نہیں چاہتا، بلکہ ڈپریشن میں تو پیشنٹ ویسے بھی سوشل لائف سے وڈرا کر لیتا ہے، وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ چند ایک ٹپس ہیں، یہ سارے جو ٹپس ہوتے ہیں یہ ایک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ بیماریاں ایسی ہی ہیں، اٹ از جسٹ فوڈ فار تھاٹ، اور ان پہ ایک نظر ڈالیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔